محمد کا وفادار ہے، اللہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا۔ زندگی ہے تو بس علی کی طرح، موت آئے تو یا حسین حسین۔ آج یوم عاشور ہے اور ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ بات ہوگی واقعہ کربلا کی، اور واقعہ کربلا ہمیں سکھاتی کیا ہے اس کی بات ہوگی۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھیں، اور اس سے ہم جو باتیں کریں، ہمارے جو علماء ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مہمان جو پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، جب وہ بات کریں تو ان کی بات کو سننے کی کوشش کیجیے۔ نالا ہوں میں بیداری احساس کے ہاتھوں، دنیا میرے افکار کی دنیا نہیں ہوتی۔ کل جب ہم نے شو کیا تھا تو ذکر آیا حضرت حر کا، کہ وہ کیسے شامل ہوئے لشکر حسینی۔ پھر بات چلی کہ حر اپنے بھائی کو نہر فرات دکھاتے ہوئے کچھ کہتے ہیں۔ وہ دل کتنا خوبصورت ہوگا جو عشق محمدی میں ڈوبا ہے، جو عشق آل محمد کے لیے وقف ہے، وہ دل کتنا حسین ہوگا۔ ایک طرف سبھی کچھ ہے اور ایک طرف حسین، اور انتخاب کیا ہے حضرت حر کا؟ دنیا نہیں، حسین۔ انتخاب کیا ہے حسین کا؟ چند سالوں کی زندگی نہیں، ابدی زندگی، شہادت۔ وہ فیصلہ جو حضرت حر نے کیا، کیا ایسے فیصلے آج ہم کر سکتے ہیں؟ کل یہی بحث تھی۔ وہ جرت، وہ بہادری، وہ شجاعت جو حضرت عباس نے دکھائی، وہ صبر جو حسین نے کیا، اس کی کیا نظیر ہے؟ میں یہاں چپ ہوتا ہوں، فیصلہ آپ کا ہے۔ میں جب یہ شوز کرتا ہوں، اللہ کا احسان ہوتا ہے، میں جتنے بھی شوز کرتا ہوں جو انٹرٹینمنٹ کے شوز ہوتے ہیں، ان پہ میں شکر کرتا ہوں، اور ان پہ صد شکر کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے ایک دن کی اور زندگی دی، ایک مہلت اور دی کہ میں نام محمد لے سکوں، میں ذکر حسین کر سکوں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ان سے اچھے شوز مجھے کوئی نہیں لگتے، ان سے اچھی بات مجھے کوئی نہیں لگتی۔ میں جب یہاں ہوتا ہوں تو میں کہیں اور ہوتا ہوں، اور جب میں کہیں اور ہوتا ہوں تو پھر میں نہیں رہتا، کچھ اور ہوتا ہوں۔ میرے ساتھ علامہ مسعودی تشریف رکھتے ہیں، السلام علیکم۔ صدیق اسماعیل صاحب موجود ہیں، السلام علیکم۔ مولانا شہریار داؤد صاحب موجود ہیں، السلام علیکم۔ عائشہ بلال موجود ہیں، السلام علیکم۔ تحریم موجود ہیں، السلام علیکم۔ سلمہ عاصم موجود ہیں، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات سے استدعا کروں کہ آپ لوگ شروع کریں بات کرنا، میں ایک نعت رسول مقبول سے آغاز چاہتا ہوں۔ کملی والے میں قرباں تیری شان، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا۔ کملی والے میں قرباں تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ کملی والے میں قرباں تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا
کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے یا رسول اللہ ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ساقیا جان قربان تیرے جام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا تو نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا تو نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا الٹا سورج پھرا نا تیرا کام ہے تو نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا الٹا سورج پھرا نا تیرا کام ہے کس سے جا کر شاہ دل کی حالت کہیں کس کے در پر یہ فریاد صائم کرے بس تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا تو نے ذرے کو دیکھا تو ذرے
تر کر دیا تو نے حبشی کو رش کے قمر کر دیا الٹا سورج پھرا نہ تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. once again آج ہم یوم عاشور کا یہ خصوصی پروگرام جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم تمام لوگوں سے بات کریں مسعودی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن ہے جو کربلا میں گزرا ہے اس حساب سے اب حضرت حر شامل ہو چکے ہیں لشکر حسین. اب اس کے آگے کا قصہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین والفجر ولیال عشر. بس سورہ فجر کی پہلی دوسری آیت اور اسی سے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں قسم کھا رہا ہے والفجر ولیال عشر اور ان 10 راتوں کی. یعنی اس کے لیے مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ 10 اشرے عالم اسلام میں بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک ماہ رمضان المبارک کا ہے کہ جو آخری اشر کہلاتا ہے جس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے لیلۃ المبارکہ بھی آتی ہے. اور ایک اشرہ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک کا اور ایک یکم محرم سے 10 محرم کا. اور بہرحال بس یہیں سے ہم آغاز کریں گے اس بات کا کہ جو آپ نے کہا کہ خداوند عالم قسم کھا رہا ہے اس بات کی کہ اس فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم. یعنی گویا خداوند عالم نے ان راتوں کو اور ان دن کو ایک خاص اہمیت عطا فرمائی اور اہمیت بلا وجہ نہیں ہوتی. چاہے وہ اگر ہم دیکھیں تو رمضان المبارک کی ہو اس کے اندر بھی کیا ہے چونکہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس میں مغفرت کی رات آ رہی ہے اس کے اندر گناہوں کا ازالہ ہو رہا ہے انسانیت کی فلاح و بہبود ہو رہی ہے انسان کی تقدیر بن رہی ہے انسان کی تقدیر بلند ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے ہم جب ذی الحج کو دیکھتے ہیں جو سال کا آخری مہینہ اور محرم پہلا مہینہ ہجری سال کا آخر میں بھی ایک قربانی سے منسوب ہے. پورا وہ حج 10 ذی الحج کو حج اور اس میں بھی کیا چیزیں ہیں کہ ایک طرف احرام ہے یعنی گویا خدا کا پسندیدہ لباس ہے تو دوسری طرف اپنی جان کی اور اپنے مال کی قربانی ہے. اور اسی طریقے سے ہم جب عاشور کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی قربانیوں کو کمال ہے. یعنی وہ یوں کہیے کہ چھری جو حضرت اسماعیل سے ہٹی حضرت عبداللہ سے ہٹی عبداللہ ابن عبد المطلب سے یعنی میرے رسول کے والد ماجد سے اور اس کے بعد وہ چھری اگر چلی تو گلوے نازنین حضرت زہرا یعنی فرزند رسول خدا کے گلے پر آ کے رکی. اس فجر کا آغاز بھی بڑا عجیب آغاز تھا. امام حسین مدینے سے اپنے ساتھ 3 مؤذنوں کو لے کے آئے ہوئے تھے. یعنی جو پورے سفر کے دوران جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو وہ مؤذن اذان کہتے تھے. لیکن جب شب عاشور کے بعد صبح عاشور ہوئی اور گویا پھر میں کہوں گا کہ وہ فجر ہوئی کہ جو بنا لا الہ الا اللہ کی فجر تھی اس وقت امام عالی مقام نے
دیکھیے میں نے کہا کہ 3 مؤذن ساتھ ہیں، لیکن آج حسین ابن علی نے، فرزند رسول نے آج اس نام نامی کو پکارا جس کا نام علی اکبر ہے، وہ شہزادہ کہ جو 18 سال کے ہیں اور گفتار میں، کردار میں، یعنی رفتار میں ہو بہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی گویا اسی لیے کہنے والوں نے کہا نا کہ بنا الہ الا حسین، یہ کہ جب فجر ہوئی تو رات کی تاریکی میں سوچنے کا لوگوں کو موقع ملا، جنگ 9 محرم کو شروع ہو گئی تھی، لیکن امام علی مقام نے مہلت طلب کی کہ 1 دن کی ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم آج رات دل بھر کے خدا کے ذکر کر سکیں، خدا کا ورد کر سکیں، خدا کی تسبیح و تحلیل کر سکیں۔ اور میں کہوں گا کہ جی ہاں، کربلا والوں نے جس طرح سے تسبیح و تحلیل کی اور ذکر الہی بلند کیا، وہ خدا وند عالم کو قرآن کا وہ وعدہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو کروں۔ تو گویا اب کربلا والوں نے، اور اس میں صرف امام علی مقام یقیناً وہ وقت کے امام ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں، وہ گیا یہ کہیے کہ اس مسند اور اس جگہ پر ہیں کہ جو رسالت مآب کی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین کی منزل پر، لیکن باقی لوگ وہ تو عام معاشرے کے لوگ تھے، اس میں سارے اولیاء کرام نہیں تھے کربلا والوں میں۔ یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، جب تاریخ ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس میں غلام بھی ہیں، اس میں حبشی غلام بھی ہیں، اس میں 2 اور 3 دن کے مسلمان بھی ہیں۔ تو گویا وہاب کالبی کو لے لیں یا ایسی ذاتوں کو، یعنی 18 قبائل بنی ہاشم کو ہٹائیں تو باقی جو ہیں وہ تو امت محمدی تھی کہ جو فرزند رسول کے لیے اسی طریقے سے کھڑی تھی کہ جس طریقے سے ان کے گھر والے، اور پھر میں کہوں گا کہ جیسے اسلام میں جامعیت ہے کہ اسلام میں کوئی گوشہ نہیں رہتا ہے، آپ جب کربلا میں آ کے دیکھیں گے تو وہاں بھی کوئی گوشہ آپ کو خالی نہیں ملے گا، کوئی ایسا پہلو ہمیں نہیں نظر آئے گا، اب چاہے وہ 6 ماہ علی اصغر کی صورت میں نظر آئیں یا 18 سال کے علی اکبر کی صورت میں نظر آئیں کہ اون و محمد کی صورت میں ہوں، یا ابھی جیسے کہ کل آپ نے شروع میں بتایا کہ جی ہاں حضرت حور کی صورت میں ہوں، کہ جو کل رات تک بس یہ رات حسین نے عبادت کے لیے مانگی تھی، یا یوں کہیے کہ حور کی نجات کے لیے مانگی تھی، یعنی اگر ذرا سا بھی رمق ہو کسی انسان کے اندر تو حسین یہ چاہتے ہیں کہ کوئی، کیونکہ خدا بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم میں جائے، تو کیسے رحمت للعالمین کا نواسہ یہ چاہے کہ کوئی اس کی وجہ سے کہیں اس طرف چلا جائے۔ تو یہ جب صبح ہوئی اور اس کے بعد انصار نے جب ظہر کا وقت آ گیا تو ایک ایک کر کے جا رہے، انصار نے پھر ایک مرتبہ فرزند رسول سے بس اتنا کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ جانتے ہیں وہ اس بات کو کہ حسین کے پاس نماز کی کتنی اہمیت ہے، ہم سپہ سپر ہو کے کھڑے ہوں گے، اور پھر نماز ادا کی گئی، اور پھر جو جنگ ہوئی ہے، یعنی ایک ایک کر کے اگر پوری تاریخ کو بیان کیا جائے تو اس میں کافی وقت درکار ہے، لیکن جو رات کی تاریکی میں عبادت کا معنی اور مفہوم، کسی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ مسجد کی صفوں سے کبھی مختل کی طرف دیکھ، توحید تجھے حسین کے سجدوں میں ملے گی۔ تو توحید، ہم مسجد جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، ہم نماز تو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مسجد جانے کا ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ تلاش توحیدیت، توحید کی تلاش میں جاتے ہیں۔ کسی کے گھر کیوں جایا جاتا ہے؟ اس سے ملنے جاتے ہیں۔ تو وہ چیز جو ہے وہاں حسین ابن علی کے بچے میں نظر آئے گی آپ کو۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں اس میں صبر کا پہلو دیکھ لیجئے، اس میں شجاعت کا پہلو دیکھ لیجئے، اس میں قناعت کا پہلو، یعنی جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک ایک کر کے اگر ہم دیکھیں، وہ جو امام حسین پر قربان ہو رہے ہیں، تو جب فرزند رسول اپنے اہل کے پاس جاتے ہیں تو جون کے پاس بھی جاتے ہیں، جون کے سر کو بھی اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، یعنی گویا اس وقت دکھاتے ہیں کہ جنت کا مقام دیکھ لیجیے۔ تو جتنے لوگ بھی ہیں، یا وہاب کلبی کے حوالے سے میں ایک ضرور بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یقیناً باقی لوگوں کے ذکر آتے بھی رہتے ہیں
کہ چاہے وہ شہزادہ علی اصغر کا ہو یا علی اکبر کا ہو یا اون محمد کا ہو، یہ جتنے بھی اذکار آتے ہیں، لیکن وہاب کلبی جو کہاں سے ہیں؟ عیسائی، شادی کر کے بغداد سے واپس آ رہے ہیں، ماں ہے، دلہن ہے، وہاب کلبی۔ دیکھا کہ کوفے کے باہر پڑاؤ ہے، قیام ہے، ماں نے کہا کہ یہ کوفہ سامنے ہے، جب منزل قریب آتی ہے تو قافلے رکتے نہیں ہیں، شہر کے اندر جا کے رکتے ہیں، یہ کیسا قافلہ ہے جو شہر کے باہر رک گیا؟ معلوم کرو۔ معلوم کیا تو اس وقت پھر آ کر کے وہاب کلبی نے یہ بات بتائی کہ ماں، کوئی مدینے کے کچھ مسافرین ہیں، لفظ مدینہ سنا، بے ساختہ کہا کہ مدینے میں تو میری شہزادی کے فرزندان رہتے ہیں، آل رسول رہتے ہیں، حالانکہ عیسائی مسلک پہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہ میں ذرا ملنا چاہوں گی۔ قریب آئی، کہاں کے رہنے والے؟ محلے بنی ہاشم کے رہنے والے، پورا تعارف ہوا۔ بس ایک مرتبہ حسین ابن علی نے جب اپنا تعارف کرایا، امام علی مقام نے بتایا کہ میں فاطمہ کا لال ہوں، رونے لگی۔ کہا اب ہم اس منزل سے آگے نہیں جائیں گے، آپ کو لے کے جائیں گے یا آپ کے ساتھ رہیں گے؟ کہا نہیں، ہمارے ساتھ رہنے کی شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میرے نانا کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ کہا وہ تو ہم نے مباہلہ کے روز پڑھ لیا تھا، اب تو صرف زبان سے کہنا ہے، اس میں کون سا تعارف ہے؟ اور پھر اس کے بعد اوائل کے لوگوں میں قربانی دینے والوں میں وہاب کلبی کا نام، اور وہاب کلبی کا جب سر کاٹ کے فوج یزید نے واپس پھینکا ہے تو اس کی ماں نے سر کو لیا اور لینے کے بعد یہ کہہ کے واپس کیا کہ جو ہم صدقہ کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اس سر کو واپس فوج یزید کی طرف پھینکا اور کہتے ہیں کہ اس سے بھی فوج یزید کے ایک آدمی کو وہ فنار کیا ہے۔ تو یہ ہستیاں ہیں، یا خود اگر یہاں مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد اس کو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہم پڑھتے تو بہت ہیں، بات تو بہت کرتے ہیں، کہتے تو بہت ہیں، لیکن سم ہاؤ جو اس کا ایسنس ہے، کیا وہ ہماری زندگیوں میں رچا ہوا ہے؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ بادشاہ اے لافتہ اے بادشاہ اے لافتہ مولا علی مشکل کشا اے بادشاہ اے لافتہ اے بادشاہ اے لافتہ مولا علی مشکل کشا اے بادشاہ اے لافتہ رد ہو گئی اس کی بلا جس نے عقیدت سے کہا مشکل میں ہوں آ جاؤ نا، مشکل میں ہوں آ جاؤ نا، میرے مولا
देखना देते हैं क्या मौला ली मुश्किल खुशा ए बादशाह ए लापता और कब तक ये रंग जो गम सहूं कब तक मुसीबत में रहूं आखिर तो हूँ मैं आपकी आखिर तो हूँ मैं आपकी मौला ली मुश्किल खुशा ए बादशाह ए लापता मौला ली मुश्किल खुशा ए बादशाह ए लापता। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात अज़ान फ़जर के बाद आके रुक गई है, अज़ान फ़जर हुई है और इस बात का सिलसिला क्या होता है ये हम साथ साथ बात करते रहेंगे। मैं सलमा से शुरू करता हूँ। सलमा, मुझे बताइए कि हम जब मिन्हजुल कौम देखते हैं तो हमारे रवैये हैं और उन रवैयों में तब्दीली बहुत ज़्यादा नहीं आती, बावजूद इसके कि हम शहादत हुसैन से भी वाकिफ़ हैं, वाक़या करबला से भी वाकिफ़ हैं और हमें पता है कि इसका एसेंस क्या है। ऐसा क्यों है? ज़ाहिर सबसे बड़ी बात तो ये कि वो ईमान, वो अकीदा शायद हमारा उतना मजबूत नहीं है। अगर जैसे अब आपने सवाल किया, उससे पहले एक बात हुई, जैसे हज़रत हुर लास्ट मोमेंट पे अपनी जगह बदल कर आए थे। बेशक इसमें कमाल उनकी अपनी ज़ात का इतना क्या होगा कि अल्लाह पाक की तरफ से उन्हें हदायत दे दी गई और हुसैन ने मांग लिया, उनके अंदर वो चमक देखी उन्होंने, लेकिन वो पलट कर वापस आए। हम आज के दौर के अंदर अगर कहीं हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं, कहीं ईमान, तो हमें हर वक्त यही रहता है, हम इतने गुनाहगार हैं, हम इतना सारा कुछ हैं, वो गुनाह हमें ज़्यादा रोक कर रखते हैं। हम ये मिसाल नहीं लेते कभी हज़रत हुर वाली, क्यों, जिनको बशारत दे दी गई उसी एक रात के अंदर जन्नत की। तो एक चीज़ तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, नहीं, आप ये देखिए ना कि जब हज़रत हुर की बात आती है तो भाई ने पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, क्यों मुस्तरब हो, तुम इस तरफ फ़ौज में हो, वहाँ 72 लोग हैं, तो जंग तो चंद घंटों में ख़त्म हो जाएगी, तुम क्यों परेशान हो, तुम इतने बड़े। जी, कि असल वो असल चीज़ ये थी कि जब इंसान की आंखों से पर्दा हट जाता है, उसने अपने बेटे को बुलाया, रात भर न खाना खाया न रात भर सोया, ये आखिर पहरे फजर के वक्त टहल खेमे के बाहर। उस वक्त चूँकि मैंने कहा ना कि जिस आयत को मैंने सरनामे कलाम करा दी कि रात इसलिए आती है कि तलबल उला सहर अल्लयाली, कि अगर तुम्हें अपनी बुलंदी और इर्तिका की तरफ जाना है तो इस रात को अगर लौ लगाई जाए खुदा से तो फिर एक फजर होती है। असल में वो चीज़ है, आज इंसानियत के ऊपर अभी भी लैल है। जिस दिन फजर हो जाएगी उस वक्त क्या है, फिर कहते हैं हत्ता मतलइल फजर, वो मलाइका के हवाले से और ख़ुद हज़रत हुर वहाँ पर आकर के हज़रत हुर में वो बेदारी पैदा हुई थी, जो क्योंकि और कौन है, ये यजीद की फ़ौज का कमांडर है, इमाम हुसैन को घेर के लाने वाला है, इमाम हुसैन पर पानी बंद करवाने वाला है। लेकिन क्या है, इसके बावजूद उसमें वो रमक थी और हर मुसलमान में ये रमक होती है, ज़रा उसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है। जब एक मरतबा उसके बेटे ने आके पूछा हुर से कि बाबा आप ना रात को आपने आराम किया ना खाना खाया, क्या वजह? तो एक मरतबा फिर हुर ने अपने बेटे को ज़रा सा कहा कि उधर देखो, तो ख़याम हुसैनी वहाँ से ज़िक्र इलाही बुज़ुर्गों की तरफ से आ रहा है
اور بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، العطش العطش، یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جب یہ بچوں کی آوازیں اپنے بیٹے کو سنائی، اس نے کہا اب تم بتاؤ کہ کیا فرزند رسول اور ان کا گھرانہ پیاسا ہو اور حر کیا ہے کھانا کھائے اور بستر پہ آرام کرے؟ تم مجھے کیا آخرت میں منہ نہیں دکھانا میں کس کا کلمہ پڑھتا ہوں؟ بس وہاں سے اس نے فیصلہ کیا اور پھر یہ پوچھا ہے تو اکیلا نہیں آیا ہے، اور کا بیٹا بھی ساتھ آیا ہے۔ تو یہ انقلاب، یعنی جب حق کی کوئی انسان کے اندر چراغ روشن، کیوں کہا رسول اکرم نے فرمایا تھا نا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات۔ دیکھو میرا حسین کون ہے؟ میرا حسین وہ ہے جو دنیا میں مینارِ نور ہے، ہدایت کا پیغام دینے والا ہے، ہدایت رسا ہے، اس کی طرف آؤ، اور آخرت میں کشتی نجات، یعنی وہ چیز۔ تو وہاں اس نے پہچانا ہے اس قول کو، اور پھر اس میں وہی رمق آئی کہ پھر آ کے ہاتھ باندھ کے چلا آ رہا ہے امام حسین کی خدمت، اوائل کے جانے والوں میں، شہید ہونے والوں میں۔ اور اس وقت امام عالی مقام نے حر کا استقبال کس شان سے کروایا ہے۔ یہ صرف میں کہتا ہوں کہ ہاں حر نے نقد کو چھوڑ دیا تھا، لیکن خدا سے جو وعدہ ہے، جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اپنی اس دنیا کو چھوڑو گے تو میں آخرت تمہارے نام کر دوں گا، حر نے یہی فیصلہ کیا۔ آج یزید کی فوج کے کس سپاہی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن حر اگر یہ فیصلہ نہ کرتا تو آج حر علیہ السلام نہ ہوتا۔ آج وہ علیہ السلام اس لیے ہو گیا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ، سلامتی والوں کے ساتھ، ان کے قافلے میں آگے شامل ہو گئے۔ یہی پیغام جاتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جانا کہیں نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے، بہت ساری چیزیں باقی ہیں، تو دیکھتے رہیے گا۔ میری کوشش یہ ہے کہ آج جب یہ پروگرام کنکلوڈ ہو تو ہم میں ایک بہت مثبت تبدیلی آئی۔ آپ سے ملتے ہیں بس اس بریک کے بعد۔ ساحر بھائی، جب یہ قافلہ کربلا میں ٹھہرا تھا، یہ تو ویران آبادی تھی۔ کسی گزرنے والے نے امام عالی مقام سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ ایک شاعر نے اپنے انداز میں ان جذبات کو بیان کیا ہے، میں پیش کر رہا ہوں کہ امام عالی مقام نے کیا جواب دیا ہے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہیں کربلا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے، تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ ارے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اور یہ نعرہ حر کا تھا
جس وقت فوج شام سے نکلا یہ نعرہ حر کا تھا، جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، اور دوائے درد سیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے، آرام میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ سوال وہی ہے تحریر، وجہ کیا ہے کہ ہم وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو کرنا چاہیے؟ ساحر، مجھے جو چیز سب سے زیادہ فیل ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، اپنے سمیت سب لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم رمضان بناتے ہیں، جب حج آتا ہے تو ہم 10 دن کے لیے قربانی کا سوچتے ہیں، اور جب محرم آتا ہے، عاشورہ آتا ہے تو ہم 10 دن کے لیے ان شہادتوں کو یاد رکھتے ہیں، باقی پورا ٹائم ہم ان ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ سو ہمارا مذہب تہوار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی خاص دن نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ہم میں شاید لیک کر گئی ہے، بہت زیادہ کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم شاید حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنا بھول گئے ہیں۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور ہمیں حق پہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، تو شاید بہت ساری پرابلمز معاشرے کی تو چھوڑ دیں، آپ کے اپنے اندر جو بہت ساری جنگ چل رہی ہوتی ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 10 محرم کا جو یہ واقعہ ہوا ہے، واقعہ کربلا، باتیں بہت ہو سکتی ہیں اس پر، لیکن جو آپ نے ایک سوال کیا من حیث القوم ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، مجھے مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت یاد آتے ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے ان کا بیان شہادت سنتے چلے آئے۔ جیسے ہی 10 محرم آتے ہیں، میرے ایک بہت قریبی عزیز ہیں مفتی محمد سفیر رضا امجدی صاحب، ان کے والد صاحب، وہ بس اوکاڑی صاحب کے بڑے شہدائی اور دیوانے تھے، وہ ہم یاد ہے بچپن سے لوگ بچوں کو بٹھا کر بیٹا یہ بیان شہادت سنو۔ اچھا یہ چیز اب ہمارے یہاں ختم ہو گئی، اب چونکہ میڈیا بھی بہت زیادہ آ گیا، لیکن اب پہلے اس جس طرح ہوتا تھا یہ کیوں سنوایا جاتا ہے؟ تاکہ جو ہمارے اندر رمق، جو حر کے اندر رمق باقی تھی، وہ رمق عشق کی، یہ ہمارے اندر جاگی رہے، موجود رہے۔ پہلے مجھے یاد ہے کہ ہم سنا کرتے تھے یہ بیان، اور پھر قواریت بھی نہیں تھی، ہم سنتے تھے یہ بیان سنتے تھے، کیونکہ یہ ہماری ہسٹری ہے، ہماری ہسٹری ہے، ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان سننا چاہیے اور یاد ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے آپ۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ اس کا ایسنس بہت بڑا ہے، آپ یہ سوچ کے دیکھیے، یہ وہ فیصلے کی گھڑی جب آتی ہے کہ جب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ یا تو مر جائیں گے یا آپ زندہ رہیں گے، تو آپ وقتی طور پہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ آپ کائنات جب تک رہے گی تب تک آپ زندہ رہ جائیں گے، اور آپ حب رسول میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں، آپ عشق حسینی میں اس قدر فنا ہو جاتے ہیں کہ آپ قرار نہیں آتا اور آپ جا کے قافلے میں مل جاتے ہیں۔ کیا چیز ایسی تھی
جو یزیدی لشکر نہیں دے سکتا تھا، لیکن سب چھوڑ دیا. آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے روز قربان کرتے ہیں. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے ایک بچپن کا پڑھا ہوا ایک شعر یاد آتا ہے جو پاکستان کسی نے اپنے محبوب کے لیے لکھا تھا. تو پاکستان اگر ہمارا محبوب ہے، یہ مٹی اس سے اگر عشق ہے تو اس کے لیے میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں کہ دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست، دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گئے. اور روزانہ ہم پاکستان کو اور انسانیت کو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی بھیٹ چڑھاتے ہیں. روزانہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم میں کس چیز کی کمی ہے. ہماری ہسٹری دنیا کی روشن ترین ہسٹری ہے، ہماری مثالیں دنیا کی سب سے بڑی مثالیں ہیں. ہماری شہادت سے بڑی کوئی شہادت نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. صحیح بات. ہمارے نبی سے بڑا نہ کوئی نبی آیا ہے اور اب تو آ ہی نہیں سکتا. ہم سے بڑی کتاب کسی پہ نہیں اتری. سبحان اللہ. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں. طاہر بھائی یہاں میں ایک چیز کو مینشن کروں کہ آج کل ٹی وی میڈیا کا دور ہے، ہر چیز لائیو فوراً آ جاتی ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو لیاقت آباد پہ کوئی 2 ٹینکر اور وہ بڑا ٹرالر ٹکرا گئے. اب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا یار میں نے ناظم آباد جانا ہے تو میں اس راستے سے نہیں جاؤں گا، کیوں مجھے پتہ چل گیا ہے. اور شاید جو جائے وہاں دیکھنے کے اس کو کہیں گے یار یہ تو دماغی طور پر صحیح نہیں ہے. کیوں ہے؟ امام حسین جانتے تھے، بچپن سے پتا تھا یہ کربلا کی مٹی جو ہے میرا خون لے گی. لیکن ایفائے عہد دیکھیے نانا جان سے، ایسا کیا اور اس وعدے کو کیسا پورا کیا کہ پورے حج کا نیت احرام کو عمرے میں تبدیل کیا، صرف اور صرف کس لیے؟ اسلام کی، دین کی اور حق اور باطل، حق کی سربلندی کے لیے. آج حقیقت ہے بہت کم لوگ حق بات کرنے والے رہ گئے. بدقسمتی یہی ہے نا جو آپ نے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پروگرام کا آپ نے لوٹ لیا کہ وہ جملہ کہہ کر کے جب ہم یہ باتیں سنا کرتے تھے فرقہ واریت نہیں تھی. اب ان باتوں کو ختم کر دیا گیا یا روک دیا گیا، کسی بھی طرح کم کر دیا گیا. نتیجہ کیا نکل گیا؟ دلوں میں نفرتیں آ گئی ہیں، کدورتیں پیدا ہو گئی ہیں، شارٹ مائنڈڈ. یار شروع کریں آج ہی سے، محبت شروع کریں دوبارہ. محبت شروع کریں. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیے، میں تو سمپلی ایک بات کرتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس کا ذکر ہونا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں صحیح فیصلہ دکھائیں گی، مجبور کریں گی کہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں. وہ فیصلہ جو صحیح ہے، درست فیصلہ ہے. چھوٹا سا ایک بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد عائشہ آپ سے شروع کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. لٹ گیا تھا یہاں ابن حیدر، لٹ گیا تھا یہاں ابن حیدر، کربلا دے رہی ہے صدائیں، ہائے کیسے کربلا دے رہی ہے صدائیں، کر کے دے وفا، کر کے دے وفا کوفیوں نے، خون مسلم کیا کوفیوں نے، کر کے دے وفا کوفیوں نے، خون مسلم کیا کوفیوں نے، کی دغا اور جفا حد سے بڑھ کر
کربلا دے رہی ہیں صدائیں، داستان علم رو رہی ہے، داستان علم رو رہی ہے، غمزدہ آنسوں کی جھڑی ہے، رو رہا ہے زمانہ، رو رہا ہے زمانہ برابر، کربلا دے رہی ہے صدائیں، لٹ گیا تھا یہاں ابن حیدر، کربلا دے رہی ہے صدائیں، کربلا دے رہی ہے صدائیں۔ بہت عائشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیکر صبر و شکر حضرت امام علی مقام امام حسین نے تمام چیزیں دین کے لیے اور خدا کی رضا کے لیے لٹا دی۔ آپ دیکھیے اس قافلے میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو لخت جگر ہے امام علی مقام امام حسین کا، اور ایک نوجوان لڑکا بھی ہے جس کی شہادت کے بعد جب امام خیمے میں تشریف لے گئے تھے اور واپس تشریف لائے تھے، تو جب خیمے کے اندر تشریف لے کر گئے تھے تو تمام بال سیاہ تھے، اور جب باہر تشریف لائے تو تمام بال سفید ہو چکے ہیں۔ آپ اس وقت کو بھی دیکھیے کہ وہ بیٹی بھی ہے جو اپنے باپ کے سینے پہ سویا کرتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی، اور آپ وہ مدینہ دیکھیے کہ جس میں تمام زندگی امام علی مقام نے گزاری ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی خوشنودی اس کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر رہے ہیں اور کرب و بلا میں ٹھہرے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ جو حجت ہے اسے تمام کر دیا جائے، باتیں بتا دی ہیں جو وہ وفا ہو جائیں، جو کلام نانا نے کیا ہے اس کی تصدیق ہو جائے، اور پھر وہاں جا کر یہ تمام چیزوں کو لٹانے کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، وہ تھا خدا کی رضا، اللہ کی رضا۔ اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے وہ نماز پڑھی ہے، دراصل یہ اس نماز سے تشبیہ دی ہے جو حضرت علی نے ادا کی تھی، اور اس وقت جب تیر نکال لیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ اس وقت جو تیر نکال لیا گیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ وہ سجدہ تھا اور ایک یہ سجدہ ہے۔ وہ باپ کون ہیں جو کعبہ معظمہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کون ہیں جنہوں نے پہلا قدم نکالا ہے تو مسجد نبوی میں داخل ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ان کے اللہ رب العالمین ان سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ایک بار حسنین کریمین، حضور کی محبت کا عالم دیکھیے، حسنین کریمین تشریف لائے اور کہتے ہیں نانا جان ہم نے تختیاں بنائی ہیں، آپ فیصلہ کیجئے کہ کس نے خوبصورت تختی بنائی ہے۔ حضور کے دل میں یہ خیال آتا ہے، کہتا ہوں کہ حسن آپ نے بڑی خوبصورت تختی بنائی ہے، تو امام حسین کا دل ٹوٹتا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ حسن آپ نے بڑی خوبصورت تختی بنائی ہے تو امام حسین رنجیدہ ہوتا ہے۔ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسے میں حضرت جبریل امی تشریف لائے اور حضور کو ایک سیب دیا اور کہا کہ حضور اسے اچھالیے، جس جانب جائے سمجھ لیجئے کہ وہی تختی خوبصورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیب کو اچھالا، سیب کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ادھر جا گیا ایک ادھر جا گیا، دونوں کے دل کو رکھ لیا گیا۔ بتانا صرف مقصود یہ ہے کہ محبت اہل بیت کو دل میں ڈال لیجئے، جب آپ اس چیز کو ڈال لیتے ہیں تو وہ محبت آپ سے وہ کام لے لیتی ہے جو رب کی رضا ہوتی ہے۔ الوداع کے دن رسول اللہ علیہ السلام نے جو آخری پیغام دیا وہ یہی تھا، اے لوگو تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میری دی ہوئی یہ جو اللہ نے مجھے کتاب دی ہے وہ کتاب اور میرے اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں جاگزی رکھو گے۔ جب تک کتاب اور میرے اہل بیت کی محبت کو تھامے رکھو گے انشاءاللہ فلاح پاتے رہو گے۔ وہ امام علی مقام جو کس کی نسل، سرکار علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن کی ایڑیوں کا رگڑ
آج تک جاری و ساری ہے. ان کے لیے فرات کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کے بچے العطش العطش. کسی نے کیا خوب کہا نا کہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. بہت اچھی بات کی عائشہ نے کہ اصل مقصد کیا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ میں کر سکتا ہوں. یا رسول اللہ وہ حرام کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے. یا رسول اللہ وہ کسی کو مال غصب کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. شراب جوا سب کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جس نے جھوٹ بولا وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وعدہ سچا کیا اپنے نانا کا، ساری انسانیت کو سکھا دیا کہ دیکھو جھوٹا وعدہ نہ کرنا، جو تمہیں دے دیا جائے ٹاسک وہ پورا کر کے رہنا. اسی کے اندر انشاءاللہ فلاح ہے. جب ہم واپس آتے ہیں تو ایک شہادت ہے جس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. آج میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بتائیں اس کے بعد ہم سب اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، ہمیں کیا کون سی انسپریشن، کون سی موٹیویشن ہم کو اس سے ملتی ہے. آئیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں بریک کے. ہم نے اکثر ایک نام سنا ہے، ہمیشہ احترام سے لیا، عقیدت سے لیا، محبت سے لیا. آج ان کی شہادت کا ذکر ہے، حضرت عباس سے علمدار. حضرت عباس کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو تھوڑا سا والد کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، علی مرتضیٰ. آپ حضرت زہرا جب اس دنیا سے جا رہی ہیں تو ایک وصیت کر کے گئیں، علی میرے بعد آپ تنہا نہیں رہیے گا، کوئی زوجہ لائیے. پھر حضرت علی نے اپنے بھائی عقیل سے، جو انصاب کے بڑے ماہر بھی تھے، ان کو بلایا ایک دن اور کہا کہ بتاؤ کہ اہل عرب میں کون سا قبیلہ ہے جو سب سے طاقتور شمار کیا جاتا ہے، تم جانتے ہو کہ کون سے قبیلے مضبوط ہیں. تو پھر انہوں نے اس قبیلے کا نام لیا اور وہاں سے ام البنین کا انتخاب کیا گیا. اچھا حضرت عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی ضروری تو نہیں کہ پوچھیں، حضرت علی تو زمین و آسمان کے راستے زیادہ جانتے ہیں اور وہ تو ہر جنگ میں گئے ہیں، سارے قبیلے دیکھے انہوں نے کہ کس کا کتنا زور ہے. لیکن پھر کہا جائے گا کہ ایک کربلا کی تیاری، یعنی حق و صداقت کے لیے ہر ایک کو تیار ہونا چاہیے کہ کب وہ وقت آئے کہ ہماری ضرورت ہو دین کو، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی قربانی نہ ہو، ہماری طرف سے کوئی اس کے لیے اقدام نہ ہو. تو عقیل کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں. پھر حضرت عباس کی آپ ولادت، یہ حضرت علی کے نماز شب کی دعائیں ہیں. اور تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ایک دن امتحان لیا ایک باغ میں کھڑا کر کے اور کہا کہ رات کو اس باغ میں سے کوئی جانے نہ پائے عباس. حضرت عباس نے کہا ٹھیک بابا انشاءاللہ. ایک سوار آیا، چاہتا ہے کہ وہ باغ کے اندر داخل ہو. حضرت عباس نے آواز دی، اے سوار آج اس راستے کا انتخاب نہ کر، دوسرے راستے سے چلا جا. لیکن وہ سوار بڑھتا آ رہا ہے. تیسری مرتبہ کے بعد انہوں نے خط کھینچ دیا، اے سوار اس سے آگے نہیں آنا. لیکن وہ سوار ہے کہ رکتا نہیں، وہ خط کو پار کیا. حضرت عباس نے اس کے سواری کے لجام میں ہاتھ دیا، اور سواری کی لجام میں اگر ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب وہ بھی نیچے اترا، اور اس کے بعد تلوار زنی شروع ہوئی. وہ نقاب اوڑے ہوا تھا. جب تلوار چلتے چلتے یہاں تک کہ حضرت عباس کے بازو شل ہونے لگے. تلوار چلانا آسان کام نہیں ہوتا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب میرے بازو میں کچھ ضعف محسوس ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ سوال کیا، اے سوار تو ہے کون؟ تو اس وقت حضرت علی نے اپنے نقاب سے، اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، کہا بابا آپ؟ کہا ہاں بیٹا، بس مجھے اب یقین ہو گیا کہ میرے لیے جانا آسان ہو گیا. میں نے جس طریقے سے رسول کی نصرت کی تھی اور جو میری زندگی بھر کی تمنا تھی،
خدا نے وہ تحفہ مجھے عطا کر دیا۔ یہ ہے حضرت عباس کی ذات کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ آل رسول پر، فرزند رسول پر، بنات رسول پر کوئی اب ضرب لگانے والا نہیں۔ اس یقین کے ساتھ حضرت علی جا رہے ہیں۔ اب حضرت عباس کی شخصیت کو دیکھیے، وہ جو شجاعت میں اگر کہنے ہیں کہ 4 اشخاص جو ہے اگر کربلا میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ یزید جتنی فوج جمع کر لیتا وہ غالب نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ اب بدر والے، اب احد والے، اب خندق والے، یہ ساری طاقتیں اگر دیکھیں ہم تو جس گھرانے کو خداوند عالم نے دی تھی، چاہے وہ بدر دیکھیں تو حضرت حمزہ کی صورت میں ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ کی صورت میں ہوں، میرے رسول کو تو اجازت ملی نہیں تلوار چلانے کی، ورنہ سب سے بھاری تلوار ان کی تھی، لیکن وہ رحمت للعالمین تھا، اس کے ہاتھ سے نہیں چلنی۔ بہرحال وہ پھر وہاں پر حضرت مسلم ابن عقیل جو کوفے میں شہید کر دیے گئے 9 ذی الحج کو، اور حضرت عباس، حضرت امام زین العابدین اور عبداللہ ابن جعفر طیار جو مدینے میں رہ گئے تھے، وہ بھی بیماری کی وقت کی وجہ سے، جو حضرت زینب کے شوہر نامدار جن کے 2 فرزندان، اور انہوں نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ زینب ایک میری طرف سے فرزند رسول پر صدقہ کرنا اور ایک اپنی طرف سے، اور دونوں کو رات بھر بس ایک ہی پیغام دیتی رہی حضرت زینب اپنے بچوں کو کہ دودھ نہیں بخشوں گی، اگر کل فرزند زہرا پر، فرزند رسول پر آنچ آ جائے اور تم بچ جاؤ، اور عمر سعد کے خیمے تک جانا ہے۔ اسی لیے یہ دونوں فرزندان وہاں تک گئے کہ جہاں عمر سعد کا خیمہ تھا، اور یہ کہہ کے اترے تھے کہ ہم کون ہیں؟ ہم عبداللہ ابن جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں، آؤ ہم سے کون مقابلہ کرے۔ یعنی یہ ان شخصیات کے، اور حضرت عباس کی ذات اب وہ موڑ آ جاتا ہے کہ جس کو اس شان سے حضرت علی نے تیار کیا ہو کہ حضرت علی کو یہ یقین ہو جائے کہ ہاں میری تلوار کا زور، یہ ذوالفقار کا زور عباس تک منتقل ہو چکا ہے۔ اور اس وقت امام علی مقام نے بس ایک جملہ کہا ہے حضرت عباس سے، عباس یہ اپنی تلوار مجھے دے دو۔ ذرا آپ سوچئے کہ جس کو ساری زندگی اس بات کے لیے تیار کیا گیا ہو کہ تمہارا ہدف اور تمہارا ٹارگیٹ یہ ہے، اور جب وہ گھڑی آ جائے، جب وہ تمنا کی انتہا کا وقت آ جائے، اس وقت کوئی اس سے کہے کہ یہ مجھے دے دو۔ جیسے حسین ابن علی سے، جیسے کہ ابھی شہریار بھائی نے بھی کہا تھا کہ 8 ذی الحجہ کو حسین سے یہ کہا جائے کہ کعبہ چھوڑ دو، اللہ اکبر، کعبہ انہیں پہچانتا ہے، وہ کعبے کو پہچانتا ہے، حجر اسود انہیں پہچانتا ہے، وہ حجر اسود کو پہچانتا ہے، مقام ابراہیم انہیں پہچانتا ہے، حتیم انہیں پہچانتا ہے، وہ حتیم کو پہچانتے ہیں، ہم کیا جانیں اس کی اہمیت۔ اور اس وقت حسین ابن علی کو وہ جگہ چھوڑنی پڑ رہی ہے کہ جسے حج کہتے ہیں، وہ عبادت چھوڑنی پڑ رہی ہے جسے حج کہتے ہیں، وہ جگہ چھوڑنی پڑ رہی ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ بس اس وقت شاید میں یہ کہتا ہوں کہ شاید امام عالی مقام نے یہ جملہ کہو، پروردگار تیرا پسندیدہ لباس میں نے پہنا تھا، احرام خدا کا پسندیدہ لباس، پروردگار آج اگر میں یہ احرام کھول رہا ہوں، حج انجام نہیں دے رہا ہوں، تو آج سے 1 مہینے کے بعد جو کچھ مجھے ہونے والا ہے، جو میرے نانا نے بھی، میرے بابا نے بھی، میری ماں نے بھی خبر دی ہے بار بار، تو پھر حسین کفن نہیں مانگے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب حسین کا پسندیدہ لباس نہ رہا تو پھر حسین نے بھی کفن نہ مانگا۔ یہ یعنی اس قربانی کی عظیمت کو دیکھیں، اور پھر حضرت عباس سے تلوار مانگی جا رہی ہے۔ کیا گزری ہوگی اس وقت حضرت عباس کے دل پر، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے فرزند رسول اور آل رسول نرغہ آدم میں گھر چکے ہیں۔ اب کوئی صورت اور کوئی سبیل نظر نہیں آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا ہے امام علی مقام کو بچا کے کوفے تک پہنچایا جائے، کہ مدینے تک پہنچایا جائے۔ اور یہ ذمہ داری سب کی آس تھے عباس۔ ننھے بچے جب زیادہ پیاس لگتی تو بھی کوئی کام ہو حضرت عباس کو پکارتے۔ خاندان عصمت و طہارت، چاہے حضرت ام کلثوم ہوں کہ حضرت زینب، بھائی عباس، بھائی عباس۔ لیکن شب عاشور ایک واقعہ ہے کہ سارے خیموں میں دیکھا حضرت عباس گشت کر رہے تھے خیموں کے گھر، اور دیکھ رہے تھے کہ ہر خیمے میں شہزادیاں اور بیویاں جو ہیں
اپنے اپنے لالوں کو لے کے بیٹھی، اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کرتی ہیں. ہمارے ابھی ہوتی نہیں، بچے کرتے ہیں. بقرعید آتی ہے، رات بھر سوتے نہیں ہیں بچے. اس قربانی کے ساتھ ایک دوستی ہوتی ہے، ایک انس ہوتا ہے. وہ انس اس رات آل رسول کے گھرانے میں نظر آ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی قربانیوں کو تیار کر رہا ہے. لیکن ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی. کس کا خیمہ تھا؟ وہ بہن ام کلثوم کا خیمہ تھا. فوراً حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کے کہا، شہزادی، غلام کے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہا سب اپنے اپنی قربانیوں کو تیار کر. میرے پاس کیونکہ ان کی صاحب اولاد نہیں تھی، میں کل رسول خدا کی بارگاہ میں کیا قربانی پیش کروں؟ اس وقت حضرت عباس کا جملہ ہے، شہزادی آپ کی قربانی میں ہوں. یعنی گویا حضرت عباس کی قربانی حضرت ام کلثوم کی قربانی قرار پا رہی ہے. پھر صبح ہوتی ہے. اب جب پیاس کی شدت اور بڑھتی ہے، امام عالی مقام کے پاس بار بار حضرت عباس آتے ہیں، مولا مجھے قربان ہونے کی اجازت ہے، میں جاؤں رن میں؟ حضرت عباس کے لیے بس ایک ہی جملہ فرزند رسول فرماتے ہیں امام عالی مقام کہ بھائی تم تو میری فوج کے علمدار ہو، علمدار کو کیسے میں بھیج دوں؟ یہ علمدار گیا تو جنگ ختم ہے. لہٰذا تو بس وہ بھی یہی کہتے تھے، بار بار یہ جملہ آتا تھا کہ مولا مجھے بھی وہاں بھیج دیجئے جہاں فوج جا چکی ہے. یعنی یہ پورا لشکر کٹتا جا رہا ہے، آپ مجھے رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتے جس کو سب سے پہلے دینی چاہیے. لیکن اجازت نہیں ملتی ہے اور پھر خیمے کے گرد بار بار چکر لگاتے ہیں. اس وقت ایک مرتبہ جب پیاس کی شدت بڑھ گئی تو بچوں کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کوئی تم لوگوں کو ضرورت ہے میری؟ تو سارے بچوں نے فوراً حضرت سکینہ کو، یعنی امام حسین کی وہ چھوٹی بیٹی کو بس مخاطب کیا اور بچوں نے کہا کہ بی بی سکینہ، شہزادی سکینہ، آپ کے چچا آپ کی بات بہت مانتے بس، اور ہمیں ان کی شجاعت کا اندازہ ہے. اگر حضرت عباس اس وقت پانی لینے جائیں گے تو پھر خیام حسینی میں پانی پہنچ جائے گا. لہٰذا بس ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا. کہا بیٹی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے، تمہارے ساتھی پانی پئیں تو اپنی مشکیزہ لے آؤ. ادھر حضرت سکینہ کی مشکیزہ آئی، حضرت عباس لے کر کے باہر آئے. امام عالی مقام نے ایک مرتبہ اس پر نگاہ کی اور بس اتنا ہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس میں اب تک تمہیں بچا رہا تھا، لیکن اب تم نے وہ ذریعہ استعمال کیا ہے کہ اب بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، اب وہ آخری منزل آ رہی ہے، لہٰذا پانی کی سبیل کے لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن جنگ کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اس آج بھی علم کو دیکھتے ہیں ہم، یہ جو شمییں بنائی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے علم کے ساتھ ایک مشکیزہ لگایا جاتا ہے. علم کے ساتھ مشکیزہ، یہ علم رسول کا علم ہے جو تسلسل سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ مشکیزہ کب سے اس کے ساتھ لگ گیا؟ اسی دن سے لگا کہ جب سکینہ نے اس علم کے ساتھ، بس حضرت عباس ایک مرتبہ ہاتھ میں علم بھی ہے، نہر فرات میں داخل ہوتے ہیں، پانی کو دیکھتے ہیں، مشکیزہ کو پر کرتے ہیں، چلو میں پانی کو لیتے ہیں، ایک مرتبہ خیام حسینی کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور پانی کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اپنے جانور سے کہتے ہیں کہ تو پانی پی لے، تو بھی پیاسا ہے ہمارے ساتھ. لیکن جب اس کے آقا نے پانی نہیں پیا تو وہ اسب کیسے پانی پی لیتا؟ بس دونوں باہر آئے. اب حضرت عباس کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ مشکیزہ کسی طرح خیام حسینی تک پہنچ جائے، اور ادھر سے آواز بلند ہو رہی ہے اگر یہ ایک مشک بھی بنی ہاشم کے خیمے تک پہنچ گئی تو پھر یہ جنگ تم نہیں جیت سکتی. ہم نے بڑی مشکل سے انہیں پیاسا کیا. بس چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، لیکن حضرت عباس کی ذات ایک بازو کٹتا ہے، علم کو بھی سنبھال لے، مشکیزہ کو بھی سنبھال لے، دوسرا شانہ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب امام حسین پہنچے ہیں تو بازو بعد میں تھے، حضرت عباس آگے تھے، اور اپنے آپ کو اس طریقے سے گھوڑے کے ساتھ ملا دیا تھا کہ مشکیزہ بھی رہ جائے، علم بھی محفوظ رہ جائے. مگر جب مشکیزے کو ایک تیر لگا، ادھر مشکیزے سے پانی بہا، ادھر عباس کی آس ٹوٹی. بس اب ایک مرتبہ گوز لگتا ہے، حضرت عباس زمین پر آتے ہیں
बस एक ही जुमला कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, मौला मेरा सलाम कबूल कीजिए। हज़रत अब्बास की आवाज़ आती है, इमाम आली मकाम अपनी कमर थाम लेते, अलान अनकसरा ज़हरी, मेरी कमर तोड़ दी अब्बास तुमने, अल्लाह अकबर। अब तक अब्बास के मौजूदगी में हुसैन को कोई फ़िक्र नहीं थी आले रसूल की, ख़ानदान इस्मत तहारत की हिफाजत की। अब जब अब्बास ने आवाज़ दे दी और सलाम आखिर कहा है, तो उस वक्त इमाम आली मकाम ने भी अपनी कमर थाम ली और फिर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद बस मैं कहूँगा क्या पैगाम होता है, अल्लाह अकबर। बस एक मरतबा हज़रत अब्बास के जानू को अपने सर पर, अपने सर को अपने जानू पे रखा, पूछा अब्बास कोई ख्वाहिश है? हज़रत अब्बास अलमदार ने एक जुमला कहा, हाँ जब आया था दुनिया में तो आपकी ज़ियारत की थी, जब जा रहा हूँ तब भी आपकी ज़ियारत मकसूद है। कहा फिर ज़ियारत क्यों नहीं करते? कहा एक आँख में तीर है, एक आँख में खून है। इमाम आली मकाम ने अपने दामन अब्बा से हज़रत अब्बास की आँख का खून को साफ़ किया। कहा अब्बास ज़ियारत हो गई? कहा हाँ मौला ज़ियारत हो गई। कहा सारी ज़िंदगी मेरी भी एक हसरत है, मेरी भी एक तमन्ना है। और बस वो जुमला क्या था? वो जुमला यही था कि मौला से कि मुझे ख़याम तक न ले जाइएगा। लेकिन मौला ने उससे पहले का जुमला, आखिरी जो वसीयत पूछी, तो मौला ने एक जुमला कहा कि मेरी भी एक ख्वाहिश है। कहा क्या ख्वाहिश? कहा तुमने सारी ज़िंदगी मुझे आका और मौला कह के मुखातिब किया, एक मरतबा ज़िंदगी में मुझे भाई कह दो। अल्लाह अकबर। यानी कैसी माएँ थी, कैसे बाप थे कि आले रसूल के लिए और ख़ुद फ़र्ज़ंद रसूल के लिए अपनी औलाद को इतनी इजाज़त नहीं दी थी। कहाँ हैं आज वो मुसलमान, कहाँ है आज वो मोमिन कि जो हम इमाम आली मुकाम के लिए अपने आप को ग़ुलाम रसूल कहें। बस मैं आखिर में एक ही जुमला कहूँगा इसके साथ कि बस्ती रसूल की वीरान हो गई, लेकिन बशर को दीन की पहचान हो गई। बस ये पैगाम हज़रत अब्बास ने दिया और इजाज़त नहीं दी है इमाम आली मकाम को कि मेरे लाशे को, सारे लाशें इमाम आली मकाम सुबह से उठा करके खैमों में लाते हैं, और जब ला करके देते हैं तो वहाँ मंजिल क्या है? सब्र की नहीं है। हर बीबी मुसल्ले पे सिजदे में गिर जाती है, परवरदिगार तुमने हमारी कुर्बानी को, हज़रत इब्राहीम ने कहा था ना, परवरदिगार हमारी कुर्बानी कबूल फरमा ले। वही जुमला वहाँ पर अदा हो रहा है। आज उनकी नस्ल जिसमें इमामत चली वो जुमला अदा कर रही है कि परवरदिगार हमारी कुर्बानी कबूल फरमा ले। आज हम लोग इस्लाम के लिए कितनी अहम ज़रूरत है, और पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा। और इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान नरग़े आदा में घिरा हुआ है, इस वक्त एक हुसैन की ज़रूरत है। बल्कि यूँ कहें कि हुसैन तो शायद नहीं हो सकता, लेकिन कम अज़ कम हुसैन वाले तो हो सकते हैं। आज पाकिस्तानियों को करबला वालों की तरह जज्बे की ज़रूरत है ताकि हमारा पाकिस्तान महफूज रह सके। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। उम्मत के वास्ते जो उठाई हंसी खुशी, उम्मत के नाखुदा को हमारा सलाम हो। अब्बास नामदार
زخموں سے چور چور عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور عباس با وفا او ہمارا سلام ہو اصغر سینن جان پر لاکھوں درود ہو اصغر سینن جان پر لاکھوں درود ہو معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے نثار اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے نثار ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو یزیدی فوجوں نے جب لشکر حسینی کی طرف قدم بڑھائے ہوں گے یا لشکر حسین سے جب کوئی نکل کے ان کے مقابل آیا ہوگا تو ان کے قدم کیوں نہیں کانپے ان کا دل ٹوٹ کیوں نہیں گیا کربلا نے ہونا تھا سو کربلا ہوئی اب اس شہادت عظیم کا واقعہ اختصار کے ساتھ کہ جس سے بڑی کوئی شہادت نہیں عجیب منظر ہے حسین ہیں اور سامنے ہے لشکر یزید ان کان دین محمد لم یستقم
इल्ला बेक़त्ली फ़सयूफ़ ख़ुज़ीन। इमाम आली मकाम का ये जुमला असर आशूर कि अगर मेरे नाना का दीन महफूज नहीं रह सकता तो ए तलवारों आओ और मुझ पर टूट पड़ो। बस इमाम आली मकाम जब असर का वक्त करीब था और तमाम असहाब जा चुके, तमाम अंसार शहादत के दर्जे पे फाइज हो चुके, आले रसूल एक एक करके अपनी मंजिल को पहुंच चुके, हौज़ कौसर से सैराब हो चुके, तो अब सबसे सख्त प्यास भी अगर कही जाए तो शोहदाए करबला में इमाम आली मकाम की सबसे मुश्किल मंजिल, इसलिए कि जब तक कोई एक भी होता है तो इंसान को ढारस होती है, लेकिन उस वक्त इमाम आली मकाम जब तन्हा करबला में खड़े हैं, उस वक्त एक फ़ैसला करते हैं और फ़ैसला करने के बाद यही जुमला उन्होंने कहा कि आओ तलवारों मुझ पे टूट पड़ो। मगर एक मर्तबा अपने अंसार को, अपने असहाब को, सबको मुखातिब करके कहते हैं, देखो ये 57 बरस के बूढ़े की जंग, तुम जवान थे, तुमने जंग की खुदा के रास्ते पे, अब अपने आका और मौला की जंग दे। बहरहाल ये जुमला कहने के बाद एक मर्तबा खैमे के अंदर आए और आने के बाद हज़रत फ़िज़ा को बस मुखातिब किया और एक जुमला कहा कि अम्मा फ़िज़ा, वो जो मेरी माँ फ़ातिमा एक कुर्ता सिया करती थी वो संदूक में है और वो बहुत तार तार था, अपना लिबास तब्दील किया और उस कुर्ते को पहना है। बस वो कुर्ता मंगाना था। हज़रत ज़ैनब ने ये सदा सुनी और उनको पता था कि माँ रोती जाती थी, वो कुर्ता सीती जाती थी, उस कुर्ते को अक्सर लिया करती थी। उस वक्त वो कुर्ता मांगना, पता था ज़ैनब को कि अब मेरा माँ जाए, मेरा भाई कहाँ जा रहा है, यानी अब हुसैन दोबारा खैमे में वापस लौट के आने वाले नहीं हैं। बस एक मर्तबा हज़रत ज़ैनब सामने आ गई और कहा, भाई वक्त आखिर आ गया, कहाँ बहन, अब मुझे इजाज़त दो। तो उस वक्त हज़रत ज़ैनब ने एक जुमला कहा कि भाई ज़रा अपना गला एक मर्तबा मेरे करीब तो करो। जब इमाम आली मकाम ने अपने चेहरे अक़दस को करीब किया तो उस गर्दन पर हज़रत ज़ैनब ने बोसा लिया। जब बोसा ले चुकी तो बस उन्होंने कहा, हाँ माँ ने कहा था, बाबा ने बताया था, नाना की यही वसीयत थी कि हुसैन का गला ज़िबा किया जाएगा, इसलिए मैंने इसका बोसा लिया। तो हज़रत अब इमाम आली मकाम ने एक जुमला कहा कि बहन ज़रा अपना शाना भी मेरे आगे करो, और शाने का बोसा लिया। कहा, ये भी तो माँ ने कहा था कि बाद हुसैन ज़ैनब तुम्हारे बाजुओं में रसन बंधेगी, लिहाजा मैं इन रसन बस्ता बाजुओं का बोसा देना चाहता हूँ, और बोसा दे के ये रुखसती हो रही है। कहते हैं कि सबसे मुश्किल खैमे से रुखसती जो है 18 मरतबा खैमे का कहते हैं कि पर्दा उठता था। इमाम अली मकाम चाहते थे कि बाहर आए रन में, लेकिन फिर अहले हरम वापस बुला लेते, इजाज़त नहीं देते थे। आखिर में आए और बस वही जुमला कह करके आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ऐसी जंग जैसी हुसैन इब्न अली ने की, ना उनके बाबा ने की, ना उनके चचा ने की, किसी ने नहीं की, ना उस दिन किसी ने की थी जिस शुजात के साथ हुसैन इब्न अली जंग कर रहे हैं। मगर फिर वो वक्त आ गया कि जब एक मरतबा मुनादी ने निदा बुलंद की, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, वही सूरह फजर की आखिरी आयत है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजाई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। अब आप अपने रब से राज़ी हो चुके, रब आपसे राज़ी हो चुका, फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, बस जन्नत आपकी मुश्ताक है, सरदार के बगैर जन्नत खाली है। देखिए नाना आपके हौज़ कौसर से जामे कौसर लिए खड़े हैं, बाबा आपके खड़े हैं, माँ बस वो कुर्ता मैंने जिसका जिक्र किया था ये हुसैन ने क्यों पहना, ये ख़ानदान इस्मत व तहारत ने क्यों बनाया था, इसलिए कि मालूम था कि अश्किया इस हद तक शकावत पे आ जाएंगे कि फिर बाद हुसैन ना ख़याम हुसैनी रहेगा, ना
बच्चों की और बच्चियों के कानों में बालियां रहेंगी, ना उनका बिस्तर रहेगा जो बीमार का बिस्तर है। जब बिस्तर खींचा गया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे कहते हैं कि इस तरह खींचा था कि मैं मुंह के बल गिर गया। अल्लाह अकबर। यानी बीमार का बिस्तर ना छोड़ा गया, ख़वातीन के सरों से चादरों को नोच लिया गया, बच्चों के कानों से गौहरों को छीन लिया गया। ये मंजिल जब आ गई है तो फिर बस मैं कितना कहूँगा कि जब एक मरतबा अशकिया ने हमला किया था ना ख़याम हुसैनी की तरफ, अभी इमाम हुसैन इस जुमले के बाद एक नशेब की तरफ गए और उस वक्त अशकिया ने हमला किया ख़याम हुसैनी की तरफ, तो इमाम आली मकाम ने एक मरतबा सर उठाया था और उठाने के बाद कहा कि अभी हुसैन ज़िंदा है। बस उस वक्त फिर एक मरतबा हमला होता है और फिर पुश्ते गर्दन से आ करके हुसैन इब्न अली के गले को काटा जाता है, लेकिन वो वक्त असर का वक्त हो चुका था। मुझे नहीं मालूम, कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा जिस्म पर ज़ख्म थे इमाम आली मकाम के। किस तरीक़े से ये नेज़ों पर, भालों पर, या यूँ कहिए कि तीरों पर मुअल्लक़ वो तन इमाम आली मकाम का था, या फिर ये कहिए कि वो मदीने से आई हुई माँ थी कि जिसने हुसैन को अपनी आगोश में ले लिया होगा कि हाँ, इज़्न खुदा से मैंने तुम्हें पाला था, इस दिन के लिए मैंने तैयार किया था, आखिर में मैं ही तुम्हें ले करके जाऊंगी। और इधर तिल्ला ज़ैनबिया से कहते हैं कि बस शहज़ादी ज़ैनब थी, देख रही हैं, लेकिन इमाम आली मकाम ये नशेब में गए क्यों? तो रुवात ने यही लिखा है कि इसीलिए गए थे कि कोई अहले हरम फ़र्जंद रसूल के कटते हुए गले को न देखे। बस जब वो दुलदुल वापस आया है तो समझ आ गई थी कि अब हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर कहते हैं कि शाम गरीबा जब हुई है ना, तो उसके बाद हज़रत सकीना, क्योंकि सारे बच्चों को जमा किया गया तो ढूंढा गया तो हज़रत सकीना नज़र नहीं आती थी, क्योंकि हज़रत सकीना की ये आदत भी थी कि वो माँ के पास नहीं सोती थी रात में, हमेशा बाबा के सीने पे सोती थी। आज ये पहली रात थी सकीना के लिए, फर्जंद शहज़ादी इमाम हुसैन के लिए, कि सीना बाबा नहीं मिल रहा। तो बहरहाल कहते हैं कि वो निकली हैं और उसके बाद जब हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत ज़ैनब ढूंढने के लिए निकली हैं तो देखा उसी नशेब में जहाँ माँ जाए का लाशा था, वो नन्ही सकीना सो रही, सीने पे सर है। तो एक मरतबा बस इतना सवाल किया था कि लोग चेहरे से लोगों को पहचानते हैं, सकीना तेरे बाबा के तन पर सर नहीं है, तूने अपने बाबा के लाशे को कैसे पहचाना? तो हज़रत सकीना का वो जुमला था कि बस मुझे नहीं मालूम, जैसे हज़रत फ़ातिमा ने इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लिया था, इस लाशे ने भी एक मरतबा बस उस लाशे से मुझे आवाज़ आई, बुनैया बुनैया इलैया इलैया, कि ए मेरी बेटी मेरी तरफ आ, तेरा बाबा यहाँ मौजूद। पैगाम भी यही है कि बस हुसैन इब्न अली ने एक ही चीज़ के लिए कि नाना का दीन महफूज रह जाए, जितनी भी कुर्बानियाँ थी वो सिर्फ इसलिए थी कि अल्लाह का दीन, रसूल की शरीयत महफूज रह जाए। और अगर ये करबला न होती तो आज जिस असली हालत में दीन था है वो ना होता। करबला ने बिना इलाह को डाल करके, बस यही मैं कहूँगा कि हाँ, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी, न मुसलमान न मोमिन, हर कौम पुकारेगी, पूरा जहान पुकारेगा, हमारे हैं हुसैन। हमें फाइनल थॉट्स। एक छोटी सी चीज़ ये है कि हुसैन का जो लश्कर चला था उसके अंदर सिर्फ जंग हुसैन ने नहीं की थी, उनकी आल औलाद और उनकी ख़वातीन थी। वो ख़वातीन छोड़ी जा सकती थी। आज के दौर में हम ख़वातीन, क्या हम इतनी कमज़ोर पड़ गए? नाम हम हुसैन का लेते हैं, नाम हम अपने नबी का लेते हैं,
اور ہمارے دل اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کرا پا رہے، ہم حق اور باطل میں فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ عورت کا یہ خاص مقصد ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حسین کے قافلے کے اندر خواتین نے کیسا رول پلے کیا ہے، کیا وہ پیچھے ہٹ گئی تھی؟ اور یہ ماں کے لیے سب سے مشکل اور صبر کی گھڑی ہے جب اس کے پیارے، چاہے وہ دودھ سے خوار بچہ ہے اور چاہے وہ 18 سال کا جوان جس کو پالا ہے، اس کو بھیجتے ہوئے ان کے جگر نہیں کام میں، ان کے دل نہیں کام پہ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ اور ایک چیز اور ظاہر، اگر نانا نے ایک بات کہی تھی، اللہ پاک نے کہی تھی، اس کو خالی حسین نبھا لیتے، جیسے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں کہ ابو آپ کر لیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی اولادوں کو اپنی سٹرگل سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک فیملی بانڈنگ کا سب سے بڑی مثال جو اس میں سے ملتی ہے، میرا خیال ہے اور کہیں نہیں ملتی ہے، اور فیملی جب ساتھ ہوتی ہے اس کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو یہ ہم سب سے پہلے، میں تو ایک عام خاتون ہونے کے ناطے آج کے دور میں دیکھ کے یہ بات کہوں گی کہ وہ نبی کہ جس کی ایک آواز پہ جبرائیل امین بھاگتے ہوئے آتے تھے، وہ بچے جن کو دیکھ کے نبی پاک کا دل خوش ہوتا تھا تو اوپر بھی خوشیاں بڑھتی تھیں، اور وہ بی بی سکینہ کہ جن کو شاید چوٹ لگنے والی ہوتی تھی یا کوئی کنکر یا پتھر راستے میں آتا تھا تو کتنے فرشتے بھاگتے ہوں گے وہ پتھر ہٹانے کے لیے، جب ان کے گال مبارک کو تماچوں سے لال کر دیا گیا۔ تو جب یہ سارا کچھ بیتا تھا تو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکیں گے آج کے دور کی ماں کہ میں اللہ پاک سے یا نبی پاک سے کہوں گی کہ ہم بڑی مشکل میں تھے۔ کیا ہماری مشکلات زیادہ ہیں آج کے دور کی کہ ہم حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ بس اتنا کہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے، ہم یہ بھول گئے ہیں کہ زندگی بہرحال ختم ہونی ہے، اپنے اختتام پہ پہنچنی ہے، اور ہم ہمیشہ ہر لمحے اس بات کے ڈر میں رہتے ہیں، خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں آپ مر نہ جائیں، کہیں آپ کو چوٹ نہ لگ جائے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ بہت ساری ماؤں کو میں نے ابھی بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم بچوں کو مسجد میں نہیں بھیجتے جس دن کوئی بڑی نماز ہوتی ہے یا جس دن کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے، کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو زندگی اپنے اختتام پہ پہنچے گی، یہ وہ دن ہے، یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو اہل بیت کی قربانی اور ان کی شہادتوں سے اس بات کا سبق لینا چاہیے کہ جو زندگی ختم تو ہونی ہی ہے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ کسی ایسے نوٹ پہ ختم ہو جو آپ کے لیے بھی فخر کا باعث ہو اور آپ کی ذات سے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ رضا الہی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی ہمت اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کا حوصلہ یہ انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جیسے امام عالی مقام نے جام شہادت نوش کرنے کے بعد بھی حضرت سکینہ کو سینے سے لگایا، اسی طرح سے ہم بھی اپنی بیٹیوں کو وہی عزت دیں جو کہ دینے کا حکم ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور پورے کربلا کے جتنے شہداء ہیں اور جتنی خواتین ہیں، یہ جو پورا واقعہ کربلا ہے وہ صرف ہمیں ایک ہی درس دے رہا ہے کہ حق اور سچ کبھی نہ چھوڑو، چاہے اس کے لیے گردن ہی کیوں کٹانی نہ پڑ جائے۔ ہم تو آج حقیقت ہے اپنی فجر کے لیے نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ پیکر والے صبر اور رضا کے پیکر جن کے لیے اللہ نے فرما دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جانو جو مطمئن ہو چکی ہو، آ جاؤ اللہ کی طرف، جنت تمہارا انشاءاللہ مقدر بن جائے گی۔ اس جذبے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ماؤں کو، خاص طور پہ ماؤں کو۔ اور میں پھر ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے بار بار واقعہ کربلا ضرور اپنے بچوں کو سنیں اور سنوائیں تاکہ ہمارے اندر عشق رسول کی شمع رہے۔ واقعہ کربلا دیکھیں، ہر نبی نے قربانی دی ہے، خلیل اللہ کے بیٹے نے بھی قربانی دی، چھری تو نہیں چلی، ان کی جگہ پر ایک جانور آ گیا، لیکن حبیب اللہ کا بیٹا قربانی نہ دے تو تاریخ میں کیا مثال دی جاتی۔ یہ واقعہ کربلا رہتی دنیا تک یہی پیغام دے گا کہ خاتم الانبیاء کے بیٹے نے جو قربانی دی ہے، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا۔
کل عاشور سے اگلا روز ہوگا. ہم کیا فیصلہ کر پائیں گے؟ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ کیا ہم اپنے فیصلوں میں سچ کو مد نظر رکھیں گے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے؟ یا جیسے کہ میں جان بوجھ کے رک گیا ہوں یہ جملہ بولنے سے. اللہ کرے کہ ہم درست فیصلے کریں، صحیح فیصلے کریں، چاہے وہ فیصلے ہمارے لیے صحیح نہ ہو، لیکن وہ فیصلے صحیح ہوں. اللہ کرے. خدا حافظ.